الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله واتركوه كله۔ پچھلے بیان میں تصویروں کا اور فوٹو کا ذکر تھا۔ پھر جوتے پہننے کے آداب کہ داہنے پاؤں سے شروع کرو، پھر الٹا پاؤں، اور نکالتے وقت پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں۔ یہی حال پائجامہ، پینٹ، لنگی وغیرہ کا ہے۔ کرتے کا بھی یہی حکم ہے، ساکس کا بھی، موزوں کا بھی یہی حکم ہے، اور جوتے چپل کا، ہر چیز کو داہنے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، داہنی سائیڈ سے، پھر بائیں سائیڈ، اور اتارتے وقت پہلے بائیں سائیڈ اور پھر داہنی سائیڈ۔ صرف ٹوائلٹ میں جاتے وقت الٹے پاؤں سے جانا چاہیے اور نکلتے وقت سیدھے پاؤں سے آنا چاہیے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے کٹوانے کے آداب بتلا رہے ہیں کہ بال کٹوانے کے آداب کیا ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا قد حلق بعض شعره۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے کان کے چاروں طرف بال منڈوائے ہوئے تھے، گردن کی سائیڈ اور دونوں کان کے سائیڈ بال منڈوا دیے تھے، اور بیچ کے بال چھوڑ دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا یا تو سر کے سارے بال نکال دو یا پھر سارے کے سارے رکھ لو۔ یہ حدیث مسند احمد میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ریاض الصالحین میں، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کو یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے جہالت کی وجہ سے کٹوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے جب تعلیم کی، اس کے بعد انہوں نے کبھی بال نہیں کٹوائے سے۔ آج کل اس کو پیالہ کٹ کہتے ہیں، چاروں طرف سے منڈوا دیتے ہیں بچوں کے بال۔ بچے کے آپ جوان بھی ایسا کر رہے ہیں، کان کے اوپر اور پیچھے گردن کی نیچے کی سائڈ سب بال منڈوا ڈالتے ہیں اس طرح سے، اور بیچ کے بال چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا یا تو بالکل بال منڈوا ڈالو اگر رکھنا ہے تو پورے صاف کر ایک، یا تو پورے رکھ لو جس کو سنت کے مطابق کہا جاتا ہے، چاروں طرف سے بال سرکھے اور برابر سرابر ہوں تو یہ رکھنا گناہ کی بات نہیں، مگر چاروں طرف سے منڈوانا اور بیچ کے بال کٹوانا، آج کل نوجوان بھی یہی کر رہے ہیں، اور یہ مائیں بہنیں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حجام کے پاس لے جاتی ہے، وہ بھی جو ہے حجام کو یوں کہتی کہ اس طرح کے بال کاٹو،
ان مسلم ماؤں کو یہ بھی خبر نہیں کہ ایسے بال کٹوانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے کام سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ پیالہ کٹ آج کل مشہور ہے، جس میں سر کے بعض بالوں کو مونڈ دیا جاتا ہے، سائیڈ کے بالوں کو، اور بیچ کے بالوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے سرما ڈالنے کے آداب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکتحل احدکم فلیکتحل وطرا واذا استجمر فلیستجمر وطرا، رواہ احمد فی مسندہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جب کوئی آدمی آنکھوں میں سرما ڈالے تو 1 یا 3 سلائی سے ڈالے، 2 4 6 اس طرح سلائی نہ ڈالے، بلکہ تاک کہتے ہیں ایک ہی رقم، 1 3 5 7 9 ایک ہی رقم کہلاتی، اس کو عربی میں تاک کہتے ہیں۔ فرمایا 1 ڈالے یا 3 ڈالے۔ اور جب کوئی آدمی پتھروں سے استنجا کرے تو وہ بھی تاک پتھروں سے استنجا کرے، 1 3 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کل بھی سفر میں کبھی آپ کو پانی نہ ملا تو ایسے پتھر سے جو پیشاب کو جذب کر لیتا ہے، ایسے پتھروں سے آپ استنجا کریں جس سے پیشاب کو وہ کھینچ لے اور پیشاب کی جگہ سوکھ جائے، تو یہ استنجا کرنا ہے۔ تو فرمایا وہ بھی 2 4 6 اس طرح پتھر نہ لے، 1 3 5 7۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور ایک ہی رقم کو پسند فرماتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی رقم کو پسند کرتے ہیں۔ 1 3 5 7 9 11 13 15 یہ سب ایک ہی رقم کہلاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی آنکھوں میں سلائی بھی کرے تو 1 3 5 ایسی سے کرے۔ دوسری روایت آ رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان انس رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل فی عینہ الیمنی 3 مرات والیسری 3۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں بھی 3 دفعہ اور بائیں آنکھ میں بھی 3 دفعہ سلائی سے سرما فرماتے تھے۔ اخرجہ ابن سعد فی الطبقات و ابن ابی شیبہ فی المصنف۔ اس سے معلوم ہوا یا تو 1 سلائی ڈالو یا 3 سلائی، یہ سنت طریقہ ہے، اور جب تک یہ سنتوں پر ہم نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی سنت پر آؤ۔ نبی کی سنت پر آؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، انس رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل وطرا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خاص خادم رہے ہیں، وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک سلائیوں سے سرما ڈالتے تھے، وہی 1 3 5۔ تفصیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں ڈالی گلی سلائیوں کے مجموعے کا تاک ہونا مراد ہے۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جو اسمت سرمے کے بارے میں، ایک سرما آتا ہے جس کا نام اسمت ہے، اور یہ آپ کو جو ہے سعودی وغیرہ میں پیور ملتا ہے۔ سعودیہ سے کوئی جاتا ہو تو منگوانا چاہیے، حج میں لوگ گئے ہیں کہ اس میں سرما بڑا بابرکت سرما ہے۔ آگے اس کی فضیلت آ رہی کہ اس سے کیا کیا فائدے ہیں، اور واقعتاً آپ تھوڑے ہی دنوں میں دیکھو گے کہ آنکھ کی روشنی کیسی ماشاءاللہ ہو جاتی ہے، اور سر کے بال بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بمبئی میں ملتا ہے مگر معلوم نہیں مجھے اصلی ہے کہ نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ عن عون بن محمد بن الحنفیہ عن ابی عن جدہ علی بن ابی طالب مرفوعا
رضی اللہ عنہ علیکم بالاسمد فإنه منبتۃ للشعر مذہبۃ للقضاء مصفاۃ للبصر. دھیان دیجیے، عون بن محمد بن حنفیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصمت سرمے کا لازمی طور پر اہتمام کیا کرو. عصمت نامی جو سرما آتا ہے، ہمارے یہاں لوگ عصمت بولتے ہیں، میم کے نیچے زیر، عربی میں اس کا نام عصمت ہے، کہ اس سرمے کو لازم پکڑو، یعنی بار بار اس کو لگاؤ، کیونکہ یہ بالوں کو اگانے والا ہے. حدیث میں بالوں کو اگانے والا ہے اور آنکھ کی چیپڑ کو ختم کرنے والا ہے اور نظر کو تیز کرنے والا. رات کو سو کر اٹھنے کے بعد یہاں چکنا چکنا آنکھوں میں لگ جاتا ہے، وہ بھی لگنے نہیں پاتا. وہ خاص بیماری جو آنکھوں کی، جس میں آنکھوں پر آنکھیں چپک بھی جاتی ہے، تو وہ بیماری بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. بالوں کو اگاتا ہے یہ سرما اور آنکھوں کو روشنی کو تیز کرتا ہے. اخرجہ البخاری فی التاریخ وابو نعیم فی الحلیہ والطبرانی فی الکبیر. ان تمام کی حدیث کی مشہور کتابوں میں یہ روایت صحیح آئی ہے. آگے کی حدیث آ رہی ہے، جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بالاسمد عند النوم فإنه یجل البصر وینبت الشعر. اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف وابن ماجہ. ابن ماجہ میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے یہ حدیث کو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سوتے وقت عصمت سرمے کا استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرنے والا ہے اور پلکوں کے بال کو بھی اگاتا ہے. جس کی پلکیں کے بال اگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ شان اس کی برکت سے اس کے پلکوں کے بال بھی اگاتے ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ٹخنوں کے نیچے پینٹ، لنگی، پائجامہ مردوں کے لیے لٹکانا حرام، عورتوں کے لیے تو نیچے تک چھپانا اچھا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا ينظر الى مسبل الازار. اخرجہ النسائی واحمد فی مسندہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ازار کو، پینٹ اور پتلون کو، لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف نظر کرم سے نہیں دیتے. آپ سوچ لو کتنی بڑی وعید ہے، دھمکی. بعض لوگ دیندار لوگ بھی پائجاموں کو نیچے لٹکا کے پھرتے ہیں اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں کہ ہم حرام کا کام کر رہے ہیں. ہمیشہ پینٹ، لنگی، پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں کرتا ہے جو پائجامے کو نیچے لٹکاتا ہے. وعن انس مرفوعا رضی اللہ عنہ. دوسری روایت آ رہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعا الازار الى نصف الساق فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال الى الكعبين لا خير فيما اسفل من ذلك. رواہ احمد فی مسندہ والبیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار کا نچلا کنارہ نصف پنڈلی تک ہے. دیکھو یہاں تک، یہ پنڈلی ہے ہماری، یہاں تک پہلا حصہ نہیں ہو تو کم از کم اس کے اوپر، یہ ٹخنا کہلاتا، اس کے اوپر رہنی چاہیے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ حکم مسلمانوں پر بھاری معلوم ہو رہا ہے تو فرمایا ٹخنوں تک صحیح. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کے یہاں تک فرمایا تھا کہ یہاں تک مچھی رکھو. دیکھ لو یہ گودا ہے نا گوشت کا، یہاں تک. پھر لوگوں کو بھاری معلوم ہونے لگا تو فرمایا کم از کم ٹخنے سے اوپر رکھو. لیکن ان سے نیچے کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الی الکعبین لا خیر فیما اسفل من ذلک،
تخنوں پر یا تخنوں سے نیچے تک کو لے گیا، فرمایا اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں، جو شخص پائجامہ پینٹ کو نیچے لٹکاتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء جاوز الکعبین من الازار فی النار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازار کا، پینٹ کا، پائجامے کا، لنگی کا وہ حصہ مردوں کے لیے جو تخنوں سے نیچے چلا جائے، فرمایا وہ حصہ کپڑوں سمیت پاؤں کا جہنم کی آگ میں جائے، وہ کپڑا بھی جائے گا اور آدمی کا وہ پاؤں بھی جائے گا جہنم کی آگ۔ یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیچے کا کپڑا تخنوں سے اوپر پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ، یہ حدیث ابن عباس سے منقول ہے اور یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ دوسری حدیث آ رہی ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ مرفوعا موضع الازار الى انصاف الساقین والعضلۃ فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار۔ اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن حبان واحمد فی مسندہ۔ یہ حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار اور پینٹ، پائجامہ اور لنگی کی آخری حد پنڈلیاں اور پٹھوں کے نصف تک ہے۔ اگر تو ایسا کرنے سے انکار کر دے تو پنڈلی سے نیچا کر لے، لیکن ازار میں تخنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یا تو پنڈلی کے درمیان تک رکھو تو بہت اچھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہو تو تخنے سے اوپر، اگر تخنے سے نیچے چلا جائے گا تو حصہ جہنم کی آگ میں جائے گا، یعنی آگے پہننے کی اجازت نہیں، اور کوئی کرتا ہے غفلت سے یا جان بوجھ کر تو وہ گنہگار ہوگا اللہ کے نزدیک۔ زیادہ سے زیادہ پنڈلی سے نیچا رکھے اور تخنے سے اوپر رکھے۔ آگے کی اور ایک حدیث آ رہی ہے عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ مرفوعا یا سفیان بن سہل لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ وابن ماجہ وابن حبان واحمد فی مسندہ والبغوی فی الجعدیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سفیان بن سہل، ازار کو تخنوں سے نیچے نہ لٹکایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازار لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے۔ ایک صحابی ہے حضرت سفیان بن سہل، ان کا تخنے کے قریب پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نیچے مت لٹکاؤ، فرمایا ازار تخنوں سے نیچے لٹکانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پھر آدمی چاہے دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہو، مگر یہ سنتوں کا پابند نہ ہو، آدمی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ایک بار وہ ایک بادشاہ کو ایمان کی دعوت دینے جا رہے تھے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ تو بعض مسلمانوں نے کہا ان سے، کیا وقت کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو؟ آپ کا پائجامہ جو ہے پنڈلی تک ہے، ایک گودے تک، اتنا اونچا ہے، اور بادشاہ آپ کو حقیر نظر سے دیکھے، آپ اپنا پائجامہ نیچے لٹکا کے جاؤ۔ تو انہوں نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کی ناراضگی مجھے منظور ہے، مگر بادشاہ کے مالک کی ناراضگی مجھے منظور نہیں۔ اللہ کی ناراضگی مجھے منظور، مجھے بادشاہ کو زندگی کا حساب نہیں دینا، مجھے اللہ کو حساب دینا۔ چنانچہ اونچے پائجامے اور ازار کے ساتھ ہی وقت کے بادشاہ کو ایمان کی دعوت دی تھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ آج ہم لوگ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے پائجامے، پینٹ، لنگی وغیرہ نیچا کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ شادیوں میں، عام حالات میں، فنکشنوں میں کبھی نہیں سوچتے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کوئی میری تعریف کرتا ہے کہ نہیں، پینٹ اونچی رکھوں گا تو کوئی کیا کہے۔ اب حال یہ ہے
کہ مرد لوگ نیچے لٹکا رہے، ان کو اوپر رکھنے کا حکم ہے، اور نئی فیشن آئی لڑکیوں میں پینٹ وغیرہ پہنتی ہے تو ٹخنوں سے اوپر تک، وہ اتنے پنڈلیوں تک چلی گئی۔ جو مردوں کے کرنے کا کام ہے وہ عورتیں کر رہی ہیں، الٹے کام کرتے ہیں یہ دیوانے عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور کام ہم لوگ الٹے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک ہماری زندگیاں سنتوں پر نہیں ہوگی۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عن الشرید قال ابعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یجر ازارہ فاسرع الیہ او ہرول فقال ارفع ازارک واتق اللہ قال انی احنف تستک رکبتای فقال ارفع ازارک فإن كل خلق اللہ عز وجل حسن فما روی ذلك الرجل بعد الا ازارہ یصیب انصاف ساقیہ او الى انصاف ساقیہ۔ حضرت شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لنگی گھسیٹے ہوئے جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دور سے دیکھا، بھائی اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر بلا رہا ہوں پھر باہر بیٹھ گئے۔ دیکھو یہ حال ہے لوگوں کا، وہ لنگی گھسیٹے ہوئے جا رہا تھا، یعنی زمین پر گھسیٹ رہے تھے، اتنی نیچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جلدی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کی طرف لپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے، اور فرمایا اپنی لنگی کو اونچی کر لو، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھیے آپ، اس نے کہا میرے پاؤں اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں اور چلتے وقت میرے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لنگی کو بلند کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کو نہیں دیکھا گیا مگر اس حالت میں کہ اس کا تہبند پنڈلیوں کے نصف تک، آدھے تک ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ وہ لنگی گھسیٹ کر زمین پر چل رہا ہے، آپ اس کی طرف تیزی سے گئے اور اسے فرمایا لنگی اونچی کرو اور اللہ سے ڈرو، یہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں جو ہے اندر سے مڑے ہوئے، تکلیف تھی، اور چلتے وقت گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ٹیڑھے تھے پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بھی ہوں اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، بس لنگی آپ جیسے بھی ہیں آپ اونچی کر لیں۔ صحابی فرما رہے حضرت شرید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار ان سے کہا، دوسری بار زندگی بھر جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے کبھی جو ہے لنگی کو اونچا نہیں رکھا، ہمیشہ لنگی کو اونچا کر کے ہی چلتے۔ یہ اتباع سنت کا درجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ختم ہو گئی، سنت کی بات ہے۔ پھر ہمیشہ وہ ٹخنوں بھی نہیں بلکہ پنڈلی تک اپنی لنگی کو اونچا رکھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت عمرو بن فلاں انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، دھیان سے سنیے، وہ اس حال میں چل رہا تھا کہ اس نے اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھے۔ ایک شخص تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مل گئے۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پکڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہوا اور یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلیاں پتلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا، یعنی تیری پنڈلیاں پتلی ہے تب بھی تیرے لیے یہی مناسب تھا، تو جیسی بنائی اللہ نے خوبصورت بنائی۔ اے عمر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں عمر کے گھٹنے کے نیچے رکھی اور فرمایا یہ ازار کی جگہ ہے، یعنی پنڈلی تک ہاتھ لگا کے بتایا کہ یہاں تک تیری لنگی تو نیچے جا رہی ہے۔ یہ صحابی کا نام حضرت عمر تھا، عمر، ان کی لنگی نیچے جا رہی اور وہ بہانہ کر رہے تھے کہ میری پنڈلیاں پتلی ہے، تو آپ نے فرمایا جیسی بھی ہے اللہ نے خوبصورت بنائی ہے۔ بہرحال ان کو اجازت نہیں دی کہ لنگی کو نیچے رکھے یا پینٹ پائجامے کو اونچا رکھنے کا حکم کیا۔ پھر ان کو اٹھا لیا
اور پہلے والی 4 انگلیوں سے نیچے پھر 4 انگلیاں رکھی اور فرمایا یہ ازار کی جگہ ہے۔ پہلے یہاں تک بتلایا اور پھر فرمایا کہ یہاں پن ٹخنوں سے اوپر، یا تو یہاں تک رکھو، دیکھو یہ پنڈلی، اس یہاں یہ پنڈلی یہاں تک، یا تو یہاں تک اونچی رکھو یا یہاں تک، مگر ٹخنے جس کو ہم گجراتی میں گونٹی کہتے ہیں اس تک نہیں جانا چاہیے۔ پھر ان کو اٹھایا اور دوسری والی 4 انگلیوں کے نیچے رکھا اور فرمایا عمر یہ ازار کی جگہ ہے، یعنی 4 4 4 یہاں تک کہ ٹخنوں تک لے گئے یہاں تک، اور فرمایا کہ یہ آخری حد ہے، اس کے نیچے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا اس بندے پر، اور وہ حصہ جس کا جو ہے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنی چادر، لنگی، شلوار، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتی ہے۔ معلوم نہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا اور حالت کا کیا جواب دیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص کو دیکھ کر اختیار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکڑ پکڑ کے بتلاتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو کہا آج کل کی مسلمانوں کی نسلیں زیادہ تر یہ کر رہی ہے، کہا اس کا کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کو سنت کے اہتمام کا شوق نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نچلا کنارہ کہاں تک ہونا چاہیے، اس کی 3 حد ہیں، ایک مستحب، ایک جائز اور ایک حرام۔ اس میں کافی ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جس کو حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں نقل کی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتلا دیا کہ پنڈلی سے لے کر جو ہے ٹخنوں سے اوپر تک ہونی چاہیے، اس سے نیچے جاتا ہے تو حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ازار یتقعقع، فرمایا میں نے ازار پہنا ہوا تھا اور وہ حرکت کر رہا تھا، ہل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن عمر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اپنی ازار کو اونچے کر لے۔ میں نے اپنا ازار نصف پنڈلیوں تک اٹھا لیا، پھر ان کے لنگی کی یہی کیفیت رہی حتیٰ کہ دنیا سے چلے۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جوان تھے، ایک بار ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا ازار پہنا ہوا تو وہ ہل رہا تھا اور ہلتے ہلتے جو ہے نیچے چلا جا رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اپنے ازار کو اونچا کر لے۔ میں نے اپنے ازار کو نصف ساق تک، یہ پنڈلی تک، یہاں تک اونچا کر لیا، اور پھر فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں فلم تزل ازرتہ حتی مات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا، اتنی لمبی مدت تک کبھی ازار کو اور لنگی کو انہوں نے نیچے نہیں لٹکایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مسلمان پر اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکانا ضروری ہے، نہ لٹکا واجب، نہ لٹکاؤ گے حرام ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، اگرچہ اس کا مقصد تکبر نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ غفلت میں ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ تو نیچا تکبر کی وجہ سے رکھتے ہیں، اور بعض لوگ غفلت اور سستی کا، کچھ بھی ہو گناہ۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے واضح رد کیا گیا ہے کھلم کھلا جن کے جبے زمین پر لگ رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ عربی جبے پہنتے ہیں، یہ تو اللہ والوں کا لباس ہے، اور وہ بھی نیچے لٹکتے ہیں تو وہ بھی گنہگار۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تکبر کی نیت سے نہیں کر رہے، تکبر کی نیت نہیں ہے، عربی جبہ ہو یا پائجامہ ہو نیچے لٹکانا حرام ہے۔ بھلا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے ٹخنوں کو ننگا کیوں نہیں رکھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہی ہے کہ آپ نے یہ جو ٹخنے ہیں، یہ نیچے کی ہڈی جس کو گونٹی بولتے ہیں، آپ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، کپڑا اوپر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ کیا یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ صاف دل ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو ایک بار نصیحت کی، انتقال ہو گیا مگر کبھی لنگی نیچے نہیں گئی۔ کیا ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی آگے بڑھو کہ علماء سے نصیحت سننے کے بعد بھی ہمارے پائجامے اور پینٹ اوپر نہیں چلتے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج یہیں تک ہے، انشاءاللہ دوسری بار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
شان ہو۔ ہم آج ذرا 5 منٹ جلدی پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا کہہ کر تو جاؤ بھائی، سنتوں پر عمل کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب امت میں فساد پھیلا، من احیا سنتی بفساد امت عند فساد امت فلہ اجر شہید 100 شہید۔ جو امت میں گناہوں عام پھیل گئے، فساد پھیل گیا امت میں، گناہ عام ہو گئے اور سو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ اس لیے نیچا دکھلاتے ہیں پائجامہ پینٹ لوں گی تاکہ کوئی تعریف کرے یا کوئی دیکھے، یہ بھی ہے مصیبت، کوئی دیکھے۔ لڑکیاں دیکھیں تو لڑکیاں دیکھیں تو پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، کیا ہاتھ چومتی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہے تو زنا کاری کی دعوت دیتا ہے، اور اگر مان لو کہ وہ تیری طرف نظر کی اور خوش ہوئی اور دھیمے دھیمے ملاقات ہو گئی تو زنا کی طرف لے جائے۔ لہذا انسان کو دکھانا یا کسی عورت کو دکھانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں راضی، یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے میرے اللہ کو بتلا۔ ابھی میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا، وقت کے بادشاہ کو دعوت دینے جا رہے ہیں، پائجامہ پنڈلی تک اونچا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا پائجامہ بہت اونچا، ذرا نیچا کر لو، تو انہوں نے کہا کہ وقت کا بادشاہ ناراض ہو جائے مجھے منظور ہے، مگر میرے بادشاہ کا مالک ناراض ہو جائے وہ مجھے منظور نہیں، یعنی میرا رب ناراض ہو جائے۔ آج ہم لوگوں میں یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ تو سب الٹا سیدھا ہی کہتے ہیں، لوگ تو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فساد امت کے وقت ہمیں سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرو۔ حضرت مفتی خان پوری صاحب اور بھی بہت سارے علماء بھی بیمار ہیں۔ سنسارپور میں بہت ایک بڑے ولی آدمی تھے، سہارنپور ہم لوگ پڑھتے تھے، سہارنپور اتر پردیش میں، وہاں سے 10-15 کلومیٹر پر سنسارپور قصبہ ہے۔ حضرت مولانا مکرم صاحب تھے، بہت اللہ والے شخص تھے، بہت اللہ والے۔ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا تھا، 95 یا 96 سال کی عمر تھی، پرسوں فوت ہو گئے، اور لاکھوں آدمی ان کے جنازے میں، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ یہ ہے دنیا آپ کے پیچھے پڑے گی جب آپ کی زندگی سنتوں کے مطابق، اور دنیا والوں کو راضی کرو گے نا تو اللہ ناراض ہوگا، اور یہ دنیا والے کبھی قبر پر بھی نہیں آئے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، دین کا کام کراتے ہوئے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ سنسارپور یوپی میں حضرت مولانا مکرم صاحب کا انتقال ہوا، اے اللہ تیرے بہت نیک بندوں میں تھے، اے اللہ بے شمار لوگوں جنازے میں شریک ہوئے، اے اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرت مفتی خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ گھر تشریف لے آئے ہیں، اے اللہ ان کی بدن کی کمزوری کو دور فرما کر انہیں بہترین طاقت نصیب فرما، اور وہ دوبارہ اپنے مساعی جمیلہ میں، اپنے نشاطات میں واپس آ جائیں اور امت کو فیض پہنچائیں۔ اے اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما اور ایسے اسباب حضرت کے لیے آسان فرما۔ حضرت مفتی خان پوری صاحب کو اللہ مکمل شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت دعا مانگ رہی ہے، اللہ حضرت کو مکمل شفا عطا فرما۔ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب اور جتنے قابلین ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ
مولانا احمد لات صاحب، مولانا اسماعیل صاحب گھودرا اور جتنے بھی اکابر ہیں مدارس میں، اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ امت پر دیر تک اور دور تک قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اس مبارک مجلس میں آپ کے گھر میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہماری دنیا کے ایئر کنڈیشن کمروں سے زیادہ اور بنگلوں اور کوٹھیوں سے زیادہ ان کو تو قبر میں راحت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے اللہ، بڑی تکلیفوں میں ہم لوگوں کو پالا ہے، دنیا اور دین کی تعلیم دی ہے، ان ماں باپ کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ جب بھی ان کی یادیں آتی ہے تو اے اللہ دل بھر جاتا ہے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کے ایک باغ بنا دے، دنیا سے زیادہ ان کو قبر میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے بھائی بہن، دوست احباب، تمام رشتہ دار، اساتذہ جن سے ہم نے قرآن و حدیث پڑھا، مکتب میں الفبا کی تختی اور بہشتی ثمر اور زیور پڑھا، اے اللہ ان تمام استادوں کی بھی مغفرت فرما۔ وہ ہمارے روحانی باپ تھے جنہوں نے ہم کو دین سکھایا ہے، ان کا ذریعہ بھی ہمارے ماں باپ بنے تھے۔ اے اللہ ان کی قبروں پر، خاص کر ماں باپ اور اساتذہ، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اللہ دور دور تک جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جنت کی مسیری ہوائیں کھائیں ہمارے ماں باپ اور اساتذہ اور رشتہ دار اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، پوری امت کی گنہگاروں کی بخشش فرما کر ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی خان پوری صاحب دامت برکاتہ اور جتنے بھی اکابر بیمار ہیں اے اللہ عرب میں ہوں کہ عجم میں ہوں، سب کو مکمل شفا عطا فرما، ہم کو بھی تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے، ہاسپٹلوں سے، پولیس کی کچہریوں سے، جیل خانوں سے اے اللہ حفاظت فرما۔ آخری زمانے میں اے اللہ سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، لنگی ہو، اے اللہ چپل ہو، جوتے ہو، ساکس ہو، ہر چیز کو داہنی سائڈ سے پہننے کی توفیق عطا فرما اور بائیں سائڈ سے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما، فرائض اور واجبات سے عشق عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ انڈیا میں، سورت میں، باہر بیرونی ممالک میں لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی دنیا آخرت کی اچھی تمنائیں ہیں، اے اللہ تو سب کی تمناؤں کو پوری فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا جو ساری دنیا کا رب اور مولا ہے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو امت کے حق میں، ہمارے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم